قرآن کریم کی پہچان ہے، یہ تنکوں کو شہتیر بناتا ہے، یہ ذروں کو صحرا بناتا ہے، یہ قطروں کو دریا بناتا ہے، یہ بیماروں کو صرف تندرست نہیں کرتا، معالج بنا دیتا۔ الفاروق ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی ہوئی ہے ہمارے خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار سیدنا فاروق اعظم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وقال تعالى في مقام آخر وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ارباب علم و دانش، گرامی قدر علماء کرام، طلباء عزیز، محترم بزرگوں اور دوستو، آج 5 جولائی 2026 عیسوی ہم یہاں بالاکوٹ کے مضافات ست بنی جامعہ اشاعت القرآن کے سالانہ تقسیم اسناد کے اس مبارک، معطر، منور اور مقبول موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آپ کی آمین بتا رہی ہے کہ آپ کا حال تو مجھ سے بھی کیا گزرا ہے۔ میں تو راولپنڈی سے سفر کر کے شوگر کا مارا ہوا، گرمی کا ستایا ہوا، پھر یہ جس روڈ سے میں آیا ہوں، میرا خیال ہے اللہ نے میرے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیا ہوں گے۔ وقت بہت سا گزر چکا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا وقت میں نے بعد مغرب نتھیا گلی میں وقت دیا ہوا تھا، تو مختصر سی بات کروں گا۔ مولانا یونس صاحب میرے دل کے بڑے قریب، میرا دل کرتا تھا کہ آج میں بات نہ کروں، قاری صادق صاحب میرے ابا کی کچھ یادیں تازہ کریں، مولانا یونس صاحب میرے والد صاحب کی کچھ یادیں تازہ کریں، اور میں بھی کچھ آپ کو بتاؤں کہ میں پہلی دفعہ جب بالاکوٹ آیا تو میری عمر 9 سال تھی۔ حضرت شاہ جی کے مرقد انور پر ہم گئے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر وہاں سے آگے مہانڈری، گڑی حبیب اللہ، مہانڈری، ناران، یہ سارے ابا جی کا سفر تھا، اس میں ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ میں نے ساتھیوں کو بتایا میرے والد صاحب کو پیدل چلنے کا بہت شوق تھا، واک کرنے کا بہت شوق تھا، تو ناران سے جیپ نہیں لی تھی جھیل کے لیے، پیدل ہی گئے تھے، سارا سفر کیا تھا۔ تو دل تو یہ کرتا تھا کہ آج میں 2-2.5 گھنٹے آپ سے دل کی باتیں کروں، لیکن اب میرا خیال ہے کہ 25 منٹ میرے پاس باقی ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو، کیا بات کروں، صرف اتنا ایک عرض کروں کہ یہ قرآن کا ہی عرفان ہے کہ توسے میں پیدا ہونے والا عبد الوجید ساری دنیا میں قرآن سنا کر گیا، ورنہ ان کے نام کو کون جانتا تھا، کون جانتا تھا؟ قرآن نے بلند کیا نا، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ خود سے وابستہ ہونے والوں کو معزز بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی پہچان ہے، یہ تنکوں کو شہتیر بناتا ہے، یہ ذروں کو صحرا بناتا ہے، یہ قطروں کو دریا بناتا ہے، یہ بیماروں کو صرف تندرست نہیں کرتا، معالج بنا دیتا۔ الفاروق ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی ہوئی ہے ہمارے خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار سیدنا فاروق اعظم۔ کیا کریں، آپ کو بس سبحان اللہ کا ہی ہم نے لگایا، کہو جی سبحان اللہ، اور ہاتھ ہلا کے کہو، اور یوں کر کے کہو، اور یوں کر کے کہو۔ حالانکہ علماء کرام اگر خفا نہ ہو، میں عرض کروں، میرا اپنا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ سبحان اللہ جو ہے نا، یہ تسبیح ہے خفا والی، یعنی یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ کہنا، اس میں محبوب اور مطلوب یہ ہے کہ آہستہ پڑھا جائے،
جیسا کہ ہم رکوع کی حالت میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں تو اونچا اونچا پڑھتے ہیں. تھوڑا بتاؤ نا بھائی. میں کوئی ابو کی رٹی ہوئی تقریر نہیں سنانے آیا آپ کو بھائی صاحب. مولانا یونس صاحب فرما رہے تھے کہ تمہارے ابا نے تو کئی لوگوں کا رزق چلایا ہوا ہے. میں کوئی رٹی ہوئی تقریر نہیں میں کچھ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ. اچھا، ایک نبی تھے جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کچھ دن گزارے تھے، اور وہاں انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کیا پڑھا تھا؟ تسبیح پڑھی تھی نا، سبحانک. تو وہ بھی آہستہ آواز میں پڑھی تھی. تو یہ جو ہم نے ایک رواج بنا لیا نا کہ بس یہ کہو اور وہ کرو، تو ایسا نہیں ہے. اونچی آواز میں تکبیر مطلوب ہے، اور وہ عام طور پر صحابہ کرام میدان جہاد میں لگایا کرتے تھے. کاش کہ میں آپ کو 1831 میں لے جاتا. کون سا تھا جی؟ 6 مئی 1831. کاش میں آپ کو اس دور میں لے جاتا کہ جب رنجیت سنگھ کی فوجیں ہمارے محبوب سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید اور ان کی مبارک لشکر پر گولیاں برسا رہے تھے، تو سب کی زبان پر سبحان اللہ نہیں تھا، اللہ اکبر تھا. ہم نے تو سلا دیا آپ کو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے. الفاروق میں حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ مطمئن رہیں. خلافت ملنے کے بعد تنہائی کے ایک گوشے میں آنسو بہا رہے تھے. احباب نے پوچھا خیریت امیر المومنین رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں آج اسی جگہ بیٹھا ہوں جہاں بچپن میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرا والد خطاب مزاج میں بہت ہی سخت انسان تھا. صحرائے عرب کی گرمی، لو کے تھپیڑے، سائبان کوئی نہیں، درخت کوئی نہیں، سائے کی جگہ کوئی نہیں، پانی بھی بعض دفعہ ختم ہو جایا کرتا تھا، تو میں کبھی کبھی تھک کر گرمی سے ہار کر بیٹھ جاتا تھا، تو میرا باپ آ کے کھینچ کے مجھے تھپڑ لگاتا اور کہتا کھڑا ہو جا. اونٹ نہیں چرائے گا تو زندگی کیسے گزارے گا؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں آج اسی جگہ پر بیٹھا ہوں، اور ابن خطاب کی حیثیت سے نہیں، امیر المؤمنین کی حیثیت سے بیٹھا ہوں. 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر میرا حکم چل رہا ہے. جب یہاں آیا تو میں نے اپنے آپ کو سمجھایا عمر تو وہی تھا جس کی بات اونٹ بھی نہیں مانتے تھے. تو وہی تھا جو باپ سے ڈانٹ کھایا کرتا تھا. یہ کس کی تعلیمات کا نتیجہ ہے؟ یہ کس کا فیضان نظر ہے؟ یہ قرآن سے وابستگی کا ہی تو ثمر ہے نا کہ آج خط لکھتے ہو تو دریائے نیل بھی غلامی کر لیتا ہے. یہ قرآن ہے جو تنکوں کو شہتیر بناتا ہے. حضرت عقبہ ابن نافع ایک بہت ہی معروف شخصیت ہماری اسلامی تاریخ میں، ان کا واقعہ ہمیں کتابوں میں. بھائی یہ خاموشی اختیار کریں. اس طرف کون ہے؟ بالکل خاموشی اختیار کریں. میں نے تو پنکھا بھی اپنی طرف نہیں کیا، میں شور سے پریشان ہوتا ہوں. حضرت عقبہ ابن نافع تشریف لے جا رہے ہیں، افریقہ کے جنگلات کو فتح کرتے جا رہے ہیں، پورے علاقے کو فتح کیا. ایک مقام پر مسلمانوں کے لیے پہرے کے لیے چوکی بنانے کا ارادہ کیا. قیروان کا جنگل تھا سامنے. اہل علاقہ نے منع کیا کہ حضرت یہاں مت جائیے، اس جنگل میں جو آج تک گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا، یہاں تو بڑے خطرناک درندے. فرمانے لگے کس کو ڈراتے ہو؟ ہم بھی ڈرا کرتے تھے کبھی مخلوق سے، جب سے اللہ سے ڈرنا سیکھا ہے مخلوق کا ڈر دل سے نکل چکا ہے. 18 ساتھیوں کو ساتھ لے کر قیروان کے جنگل کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا یا ایتھا السباع والحشرات. دیکھو ہماری بات تو ہمارے ووٹر سپورٹر نہیں مانتے، ہمارے ورکر نہیں مانتے، ہماری بات چھوٹے بچے نہیں مانتے، ان کی بات کون سن رہا ہے؟ یہ دیکھیے یا ایتھا السباع والحشرات، اے جنگل کے درندوں، اے حشرات، اے کیڑے مکوڑوں، نحن اصحاب رسول اللہ. بس یہ تعارف کروایا. آج کل کیا جی او جی مولانا یونس صاحب میرا القابات لگا رہے تھے اور مجھے اندر ہی اندر ہنسی آ رہی تھی اپنے اوپر کہ دیکھ تو ہے کیا اور تجھے کیا کہہ رہے ہیں.
کیا تعارف تھا ان کا، نحن اصحاب رسول اللہ، اے جنگل کے درندوں ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہم محمد عربی کے وفادار ہیں، ہم نے ان سے وفا کر رکھی ہے، ہمیں تمہارا کوئی خوف نہیں، بلکہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں ہم یہاں 3 دن گزاریں گے، ہم تمہیں وارننگ دے رہے ہیں ان 3 دنوں میں ہمیں تم نظر نہ آؤ، یہاں سے چلے جاؤ، اگر ہمارے اس اعلان کے بعد کوئی نظر آیا فَمَن وَجَدْنَاهُ قَتَلْنَا، جس کو ہم نے دیکھ لیا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ پھر تو آسمان کی نگاہوں میں یہ منظر دیکھا دوستو، شیر سے لے کر ہاتھی تک، چیونٹی سے لے کر زیبرے تک، سارے جانور جنگل خالی کر کے چلے گئے تھے۔ یہ ہے قرآن سے وابستگی کا نتیجہ۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، مسجد اور محراب میں قید کر دیا، سال گزرتا ہے، رمضان آتا ہے تو قرآن کی باری بھی آتی ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کبھی کاپی پین لے کر بیٹھو، دیکھو 24 گھنٹوں میں تمہارا ٹائم کہاں کہاں گزر رہا ہے، کتنے گھنٹے شاپ کو دے رہے ہو، کتنے گھنٹے بزنس کو دے رہے ہو، کتنے گھنٹے اولاد کو دے رہے ہو، کتنے گھنٹے کھانے پہ لگا رہے ہو، کتنے گھنٹے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے ذرا یہ سچے دل سے بتانا کہ ان 24 گھنٹوں میں قرآن کے لیے کتنے منٹس رکھے ہوئے۔ تو شاید بہت کم دوست ہوں گے آپ میں سے کہ جن کے ٹائم ٹیبل میں قرآن کے کچھ منٹس نظر آ جائیں، اور چاہتے ہم یہ ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا پورا غلغلہ ہونا چاہیے دنیا میں۔